اسی اطاعت کی وجہ سے جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں آیا. امام حسین کے پاس گئے کہ مولا ایک طرف یہ آپ کی تعریفیں، آپ کے قصیدے، آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں آیا کیونکہ آپ نے کہا تھا. امام نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، ہاں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے پر اللہ کی معصیت میں واجب نہیں. باپ محترم ہے پر اگر علی کے مقابلے میں آ جائے تو اطاعت واجب نہیں ہے. باپ کی اطاعت واجب ہے پر ولی خدا کے مقابلے میں آ جائے تو اطاعت واجب نہیں ہے. اتنے بڑے صحابی کا بیٹا پر عقیدہ کیا تھا؟ غلط تھا. غلط عقیدے کی وجہ سے علی کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. تبھی فرمایا جوانوں اپنے عقیدوں کو صحیح کرو. عقیدہ بگڑ گیا. عقیدہ صرف دینی عقیدہ نہیں، یہ ماحول و معاشرہ، یونیورسٹیز میں جاتے ہو یہ عقیدے. ایک چھوٹی سی معصوم کی روایت پڑھوں. امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام انسان کو حسرت میں ڈالتی ہے. اب یہ معصوم کا عقیدہ ہے کہ حرام کی نگاہ انسان کو کس میں ڈالتی ہے؟ حسرت میں ڈالتی ہے. حسرت انسان کو مایوس بناتی ہے اور یأس انسان کو نا امید بناتا ہے اور نا امیدی انسان کے وجود میں غم پیدا کرتی ہے. اب یہ ایک اصول ہے جو آپ کے مولا نے بتایا. اب اگر کوئی جوان عمل نہ کرے اور عمل نہ کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور کہ مولانا آپ کوئی ورد بتائیے، کوئی ذکر بتائیے، اب کوئی ورد اور ذکر آپ پہ عمل نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے معصوم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا. کوئی آپ کو بولے کہ یہ زہر ہے، اس کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب آپ زہر کھا لو پھر کو مولانا کوئی ذکر بتائیے تاکہ زہر کا اثر کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. ناممکن ہے. چھوٹی سی مثالوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے کوئی جوان ہے، اس نے گاڑی لینی ہے. جتنے معصوم آج کی ماڈرن سائیکولوجی جو انسان کو سمجھا رہی ہے 1400 سال پہلے معصومی نے آپ کو سمجھا دیا. اگر زندگی میں خوش رہنا اہل بیت کے فرامین و فارمولہ پہ عمل کرو، ذہنی عقائد کو صحیح کرو، زندگی میں خوش رہو گے. جوان ہے، گاڑی لینی ہے، ہاں بھائی کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولانا مثلا 30 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک ہے بھائی 30 لاکھ میں کون سی گاڑی خرید سکتے ہو؟ کسی نے کہا کوئی کلٹس کوئی پرانی سٹی بٹی 30 لاکھ میں آ جاتی ہے. چلیے شو روم پہ چلتے ہیں. یہاں سے اٹھا روڑی سے سیدھا گیا کراچی کے شو روموں میں. ہاں بھائی کس شو روم پہ جانا ہے؟ کہ جہاں 30 لاکھ کی گاڑی ملتی. اب دوست نے کہا کہ 30 لاکھ کی گاڑی ہم بعد میں دیکھیں گے. وہ تو بڑے بڑے شو روم ہیں جہاں 3 کروڑ کی، 4 کروڑ کی، 6 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں. پہلے ذرا وہ وزٹ کرتے ہیں. کراچی آئے ہیں، ذرا گاڑیوں کا وزٹ بھی ہو جائے. اب امام نے فرمایا کہ حسرت میں نہ جاؤ. حسرت، نگاہ حسرت تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتی ہے؟ غم پیدا کرتی ہے. اس نے نہ سنا، یہ چلا گیا بڑے شو روم میں، جیب میں 30 لاکھ. شو روم والے کو کہا ذرا گاڑی چیک تو کرائیے، ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں. اس نے 2 کروڑ کی گاڑی کی چابی دی. کبھی لینڈ کروزر چلا رہا ہے، کبھی پراڈو چلا رہا ہے، کبھی فارچونر چلا رہا ہے. ساری گاڑیوں کی اس نے سیر کی. لے تو سکتا نہیں، جیب میں ہیں تو 30 لاکھ. ساری گاڑیاں دیکھی اس نے. شو روم سے اترا، آخر میں اسی شو روم پہ گیا جو اس کی اوقات تھی، جو اس کی حیثیت تھی. لیکن اب جب وہ گاڑی 30 لاکھ کی خریدے گا اور جب اس کے اندر بیٹھے گا، نہ اسے گاڑی اچھی لگے گی، نہ اس کا ریس اچھا لگے گا، نہ اس کا کمفرٹ اچھا لگے گا. کیونکہ بڑی گاڑی پہ بیٹھنے کے بعد چھوٹی گاڑی کسی کو اچھی نہیں لگتی. اب گاڑی بھی لی لیکن حسرت لے کے روڑی تک آئے گا. نہ گاڑی لینے کی خوشی ہوگی، نہ گاڑی لینے کی خوشی ہوگی، بلکہ غم لے کے یہاں تک پہنچے گا. معصوم نے فرمایا حسرت کی نگاہ میں نہ جانا. کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو نہ گرایا کرو. قدم وہاں تک اٹھاؤ جہاں تک تمہاری حیثیت اور اوقات ہے. فرمایا نگاہ ہے حسرت. حسرت کا مطلب وہ چاہے کسی مرد کو دیکھنا ہو، عورت کو دیکھنا ہو، گاڑی کو دیکھنا ہو، بڑے گھر کو دیکھنا ہو، حسین منظر کو دیکھنا ہو، چہرے کو دیکھنا ہو. فرمایا وہ دیکھو جسے حاصل کر سکو. اگر میں چیز کو حاصل کر ہی نہیں سکتا تو اپنے وجود کے اندر حسرت کو پیدا کیوں کروں؟ یہ صبح سے شام تک فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہزاروں تصویریں دیکھنے والے جوان
کہ اپنے وجود میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ حسرت پیدا کر رہے ہیں. چیز میں سے ملنی نہیں ہے، حسرتوں پہ حسرتیں لیتا جائے گا اور وجود میں غم آ جائے گا. پھر اللہ سے لڑنا شروع ہو جائے گا. تم نے فلاں کو دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا؟ فلاں کو یہ دیا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ سننا امیدی انسان کو کفر تک لے کر چلی جاتی ہے. تبھی فرمایا ہم تجھے فارمولہ بتا رہے ہیں، عقل مند بن. یہ مجلس عاقل بناتی ہے. عقیدے اور فکر کو صحیح کر. فکر غلط ہے تو تمہارے اعمال اور تمہاری پریکٹس غلط ہو جائے گی. اور آسان مثال دو تاکہ سمجھ میں آ جائے. آپ یہیں اپنے روڑی سے کوئی ایسے 2 فقیر ڈھونڈیے جنہوں نے 1.5 دن سے صحیح کھانا نہیں کھایا. فقیر کو کہیے جناب ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانے میں کیا ہے؟ بولیے دال ہے، تھوڑی سی پیاز ہے، روٹی ہے، آپ آ کے کھائیے. فقیر آدمی جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس کے لیے دال بھی مرغی کے برابر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے دال روٹی نصیب ہو رہی ہے. 2 فقیر ہیں. ایک کو بولو کہ جناب وہ جو گلیاں ہیں بند، لوگ نہیں ہیں، زیادہ رش نہیں ہے، دکانیں نہیں ہیں، اس راستے سے آپ ہوتے ہوئے میرے گھر آنا، کھانا تیار ہے. دوسرے فقیر کو کہیے جناب اس راستے سے نہیں، دونوں بھوکے ہیں، 1.5 دن سے کھانا نہیں کھایا. ایک کو بولیے اس راستے سے آنا جو راستہ سنسان ہے، ایک بھی دکان نہیں کھلی. دوسرے کو کہیے آپ ذرا فوڈ اسٹریٹ سے آئیے اور وہاں سے ہوتے ہوتے ہمارے گھر تک آئیے. فوڈ اسٹریٹ جہاں کھانے وانے کی دکانیں ہوتی ہیں. ایک فقیر چلا سنسان راستے سے، ہوتا ہوتا آپ کے گھر آیا. دوسرا فقیر چلا فوڈ اسٹریٹ سے، جہاں مرغے تھے، جہاں چربے تھے، جہاں مغز تھے، جہاں بریانیاں تھیں، وہ دیکھتا 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 آپ کے گھر آیا. دونوں سفرے پہ بیٹھیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ خوشی خوشی کھانا کون کھائے گا؟ جس نے کچھ دیکھا نہیں. اس کے لیے دال روٹی بھی بہت بڑا مال ہے، لیکن جو مرغے چرغے دیکھ کے آیا ہے اسے دال بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ 1000 حسرتیں لے کر سفرے پہ بیٹھا ہے. اب جو جوان سوشل میڈیا پہ چرغے ورغے دیکھے گا اسے گھل کی دال بھی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ حسرتیں پال کے بیٹھا ہے. آج شادیوں کے بعد طلاقیں کیوں ہیں؟ ڈائیورس ریشو کیوں ہے؟ کیونکہ حسرتیں پال کے نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کسی حال اور صورت میں خوش نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا معیار اتنا بلند کر دیا ہے، حسرتیں اتنی بلند کر دی ہیں. اب باپ لاکھ محنتیں بھی کرے، اسے کوئی سواری بھی لے کر دے گا، بولے گا نہیں مجھے تو وہ اعلیٰ ترین سواری چاہیے. وہ چاہے انتخاب زوجہ ہو یا انتخاب گھر ہو یا انتخاب گاڑی ہو. اگر حسرتوں کو بڑھا دو گے تو فرمایا کبھی سکون میں نہیں رہو گے. لیکن اگر نگاہوں کو پاک رکھا جائے، حسرتوں سے نکلا جائے، تو انسان اللہ کی چھوٹی ملی ہوئی چیز پر بھی کیا ادا کرے گا؟ شکر پروردگار عالم عطا کرے گا. تو فرمایا چھٹے امام، چھوٹا سا فرمان لیکن امام نے پورا سائیکولوجی کا دروازہ کھول دیا. فرمایا حسرت سے بچو، حسرت تیرے وجود میں غم پیدا کرتی ہے. غلط عقیدہ انسان کو تباہ کرتا ہے. بہت بڑا مغلیہ بادشاہ، غالباً بادشاہ تیمور گزرا ہے. کہتے ہیں جب بھی یہ اپنے محل میں جاتا تھا تو اس کے دروازے پہ 2 فقیر ہوتے تھے. ایک فقیر بڑی چاپلوسی کرتا تھا کہ اگر کوئی ہے تو تیمور ہے، دینے والا یہ ہے، سب کچھ یہ ہے، اس کی حکومت نہ ہو تو تخت نہ چلے، تاج نہ چلے. اتنی تعریف ہے کہ بادشاہ تیمور کو یہ اللہ سے جا کے ملاتا تھا. اور بادشاہ صاحب جب سنتے تھے تعریفیں تو کبھی اشرفیاں، کبھی سکے، کبھی اس کے پاس بریانیاں، کبھی محل سے کھانے. یہیں پہ دوسرا فقیر تھا جو کبھی بادشاہ کی تعریف نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا تھا، ذکر خدا کرتا تھا، سبحان اللہ کہتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا. تو اس فقیر نے اسے کہا بدبخت تو بادشاہ کی تعریف کر تاکہ تجھے بھی کچھ پیسے ملیں، تجھے بھی 4 کپڑے ملیں، تجھے بھی تھوڑا کھانا ملے. اس میں کہا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ چاہے تو کسی بھی در سے انسان کو دیتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا نہیں. دیکھو 2 عقیدے ہیں نا، ایک کہہ رہا ہے بادشاہ کی تعریف کرو تو رزق ملے گا، دوسرا کہہ رہا نہیں اللہ کی تعریف کرو تو خدا کہیں سے بھی چاہے تو مجھے رزق عطا کر سکتا ہے. اس نے کہا تو بے وقوف ہے، سمجھے گا ہی نہیں، میرے مزے ہیں، یہاں سے چربے، وہاں سے مرغے، یہاں سے اشرفیاں، یہاں سے کھانے، تو کونے میں بیٹھا ہے بس اللہ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. اس نے کہا چھوڑ دے. بادشاہ کو خبر ملی
کہ ایک فقیر میری تعریف کرتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے تیمور کون ہوتا ہے؟